اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی اور ای میں جو 6 مؤثر ترین ہومیوپیتھک ادویات ہیں ان کے بارے میں۔ جو آج میں 6 ادویات آپ کو بتاؤں گا ان میں ایک بھی میڈیسن ایسی نہیں ہے اللہ کے فضل سے جو ان علامات کے مطابق وہ اگر ہم دیں تو وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کو خاص طور پر نیگیٹو کرنے میں بہت اچھا کردار ادا نہ کرے۔ انشاءاللہ آپ یہ میڈیسن سننے کے بعد میری اور دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی اور تمام قسم کے جرثومات کے لیے مؤثر ترین ادویات ہیں اور ان سے بہترین علاج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی اس میں جو میڈیسن ہے وہ ہے کارڈوس مریانس۔ کارڈوس مریانس جگر کا بہترین ٹانک بھی ہے اور ہیپاٹائٹس کے لیے یہ بہترین دوائی ہے۔ یہ دوائی جرثومات میں اس وقت بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے جب ہلکا ہلکا جگر کے مقام پر درد ہو رہا ہو، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، زبان سفید ہو اور خاص طور پر زبان کی ٹپ جو ہے، زبان کا سرا جو ہے وہ سرخ ہو، متلی ہو، قے آ رہی ہو، ابکائیاں سی محسوس ہو، اور جو قے مریض کرے اس کا رنگ سبز ہو، خاص طور پر پانی کی طرح کی قے ہو اور سبز رنگ کی ہو۔ اور کارڈوس مریانس میں جگر کا مقام بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور پخانے صفراوی آتے ہیں، پیشاب سبز رنگ کا آتا ہے، دائیں پہلو میں چھونے سے بھی درد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سینے کی ہڈی ہے اس کے نچلے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے اور سیاہ رنگ کا براؤن دبا سا جو ہے وہ اس جگہ پر محسوس ہوتا ہے۔ اس صورت میں کارڈوس مریانس بہت اچھی دوائی ثابت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جگر کی خرابی کے باعث جسم پر چھوٹے چھوٹے دبے نمودار ہو جائیں تو اس وقت بھی کارڈوس مریانس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جگر کی جو ٹاپ ریمیڈیز ہیں، جو میں نے آج کو آپ کو 6 ٹاپ ریمیڈیز بتانی ہیں، ان میں دوسری ٹاپ ریمیڈی جو ہے وہ چیلیڈونیم ہے۔ کارڈوس مریانس کے بعد چیلیڈونیم کا نام جو ہے وہ بہترین ادویات میں شامل ہے۔ یہ جگر کے امراض میں خاص درجہ رکھتی ہے۔ جگر کے مقام پر دکھن ہے، چبھن ہے، درد ہے، تو اس دوائی کو آپ لازمی آزمائیں۔ اس دوائی کی خاص علامت یہ ہے کہ دائیں کندھے کی ہڈی کے نیچے درد محسوس ہوتا ہے جو کہ چھاتی تک محسوس ہوتا ہے اور معدہ یا پہلو تک جاتا ہے۔ جگر متورم ہوتا ہے، ٹھنڈک اور بخار محسوس ہوتا ہے۔ جرثومات کی تمام علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ زبان پر زرد موٹی طے ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ چیلیڈونیم میں منہ کا ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے اور ترش بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو کسیلی چیزیں ہیں مثلاً اچار اور سرکہ پینے کو دل کرتا ہے۔ چیلیڈونیم میں اسہال بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ چمکیلے ہوتے ہیں یا زرد اسہال ہوتے ہیں، اور ان کا رنگ بعض دفعہ مٹیالہ ہوتا ہے، مٹی کے کلر کا ہوتا ہے۔ چیلیڈونیم پتے کی پتھری کا بھی ایک بہترین علاج ہے۔ پتے کی پتھری کے اخراج کے لیے، پتے کی پتھری کے درد کے لیے، اور پتے کی پتھری کیوں پیدا ہوتی ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ آپ کو جلد ہی ایک بہت اچھی ویڈیو میں آپ کو یہ چیزیں ساری بتائیں گے۔ اور پتے کی پتھری کا ہومیوپیتھی میں بہترین علاج موجود ہے، بغیر آپریشن کے پتے کی پتھری خارج کی جا سکتی ہے، اور اس میں چیلیڈونیم بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ یہ پتے میں پتھری کو بننے سے روکتی بھی ہے اور پتے میں دوبارہ پتھری بننے کے رجحان کو بھی ختم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پتے کی پتھری کو خارج کرنے میں بھی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور یہ پیلے جرثومات میں جس کو ہم جونڈس کہتے ہیں اس میں بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، یہ 2 دوائیاں جو ہیں کارڈوس مریانس اور چیلیڈونیم، اس کے بعد جو آج میں آپ کو 6 ادویات بتانا چاہ رہا ہوں جو ٹاپ ریمیڈیز ہیں ہومیوپیتھی میں، تو ان میں تیسری دوائی جو ہے وہ نیٹرم سلف ہے۔ نیٹرم سلف جو ہے یہ شسلر کے جو 12 ٹیشوز ہیں، 12 ٹیشو ریمیڈیز جو ہیں،
ان میں جگر میں یہ سب سے بہترین دوائی ہے. اس کا خاص مقام ہے جگر کی جو علاج میں. اس میں جب جگر کے مقام پر سوزش ہو جائے تو یہ دوائی بہت نافع ثابت ہوتی ہے. خاص طور پر جگر کے مقام پر چھونے سے درد محسوس ہوتا ہو اور ایسے لگے جیسے کسی نے کوئی بھالا مار دیا ہے، اس طرح کا درد اٹھتا ہوا محسوس ہو، مریض بائیں پہلو لیٹ نہ سکتا ہو اور نہ ہی اس مقام پر کپڑا رکھنا برداشت کرتا ہو، کپڑے کا ٹچ ہونا بھی اس کو برداشت نہ ہو، تو اس وقت نیٹرم سلف جو ہے بہت اچھی میڈیسن ہے. ناظرین، اب ہم آتے ہیں جو ٹاپ میڈیسنز ہیں ہیپاٹائٹس میں، جو 6 میڈیسنز ہیں، اس کے چوتھا نمبر جو ہے وہ ہے برایونیا کا. برایونیا بھی ہیپاٹائٹس میں بہت اچھی دوائی ہے. یہ اس وقت دی جاتی ہے جب پیٹ کے دائیں پہلو میں چبھندار درد ہو، تو یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے. اگرچہ دائیں طرف کی چبھن کے لیے خاص ادویات اور بھی ہیں، مثلا چیریڈونیم میں بھی دائیں طرف جو ہے وہ چبھن محسوس ہوتی ہے اور کالی کارب میں بھی ہوتی ہے، لیکن برایونیا کی خاص علامت یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ درد بھی ہوتا ہے اور جگر پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے، متورم ہوتا ہے، لیکن حرکت کرنے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے. ذرا سی بھی حرکت کرنا مریض جو ہے وہ اس کے درد میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور دائیں پہلو لیٹنے سے مریض آرام محسوس کرتا ہے. جیسے دائیں درد کو دبا کر رکھنے سے بھی اس کو آرام محسوس ہوتا ہے. جرکان کی یہ بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے، لیکن اگر اس کو اکارڈنگ ٹو سمٹم دیا جائے، اکارڈنگ ٹو سمٹم سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ساری علامات موجود بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ ساری علامتیں غصہ کرنے سے پیدا ہوئی ہیں، شدید غصے کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی ہیں، تو یہ دوائی چینج ہو جائے گی. اس کی جگہ پہ کیمومیلا دوائی دینا پڑے گی ہمیں. اس لیے میں یہ بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لیکچرز جو ہیں وہ نوموز ڈاکٹرز اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک کے طلبہ کے لیے ہوتا ہے. آپ کو صرف اس سے جو عام ناظرین ہیں ان کو صرف اویئرنیس ملتی ہے کہ کون سی ادویات ہومیوپیتھی میں یرکان کو ٹھیک کر سکتی ہیں. سیلف میڈیکیشن جو ہے اس کی ہم ہر ویڈیو میں ممانعت کرتے ہیں. آپ کو خود دوائی لے کر استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ ہماری جو 6 ٹاپ ریمیڈیز ہیں ان میں کیمومیلا شامل نہیں ہے، لیکن اگر غصے کی وجہ سے یرکان کا عارضہ ہو گیا ہے تو اس وقت کیمومیلا دینی پڑے گی، خواہ کے علامتیں خواہ برایونیا کی ہی کیوں نہ ہوں. تو اس میں 5ویں جو سب سے بہترین جگر کی میڈیسن ہے، جو ہیپاٹائٹس بی اور سی بلکہ تمام ہیپاٹائٹس میں جو بہت مفید ثابت ہوتی ہے، وہ لائکوپوڈیم ہے. اس دوائی کا اثر جگر پر بہت زبردست ہوتا ہے. جب جگر کے مقام پر چھونے سے درد محسوس ہو اور اس میں تناؤ محسوس ہو، بلکہ پیٹ بھی تنا ہوا محسوس ہو، ایسے لگے جیسے کمر پر کسی نے کس کر رسی باندھ دی ہے، تو پھر یہ لائکوپوڈیم بہت اچھا اثر کرتی ہے اگر اس طرح کی علامات محسوس ہوں. اور اس کے علاوہ ہلکا ہلکا دھیما درد اور دکھن سی محسوس ہوتی رہے تو اس وقت بھی لائکوپوڈیم کو نہ بھولیں. تھوڑی سی غذا کھانے سے معدے پر بوجھ محسوس ہو، تناؤ معدے میں محسوس ہو، تو لائکوپوڈیم بڑا اچھا کام کرتی ہے. یہ خاص طور پر دائیں طرف کے تمام عوارض میں جو ہے جسم میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، ایون یہاں تک کہ اپینڈیسائٹس کا درد بھی کیوں نہ ہو یا گردے کا درد بھی کیوں نہ ہو، اگر دائیں طرف کا ہے تو اس میں لائکوپوڈیم بڑا اچھا کام کرتی ہے. اگر یرکان کی علامتیں واضح نہ ہوں لیکن جو ہے رنگت پیلی ہو، جسم کی جلد کی رنگت جو ہے وہ پیلی محسوس ہو اور آنکھیں پیلی محسوس ہوں اور جسم میں دکھن ہو، درد ہو اور جو ہے پیٹ میں تناؤ محسوس ہو، تو آپ بغیر ٹیسٹ کے بھی، اور اگر ٹیسٹ میں نیگیٹو بھی یرکان آئے تو یہ دوا ضرور دے دیں، کیونکہ یہ دوائی جو ہے وہ جگر کے تحفظ کے لیے بھی بہترین ہے اور یرکان سے حفاظت کے لیے بھی بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے. ناظرین، ایک آخری میڈیسن ہے جو میں آپ کو ان 6 ٹاپ آف دی لسٹ ریمیڈیز ان ہومیوپیتھی فار ہیپاٹائٹس
ABCD and E جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں ہے چیونینتھس. چیونینتھس بھی بیسٹ میڈیسن ہے یرکان کے لیے. اس میں جو علامات ہیں وہ سر درد ہوتا ہے، زبان پیلی ہوتی ہے، جی متلاتا ہے اور بھوک بالکل ماری جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے سرے سے ہی. اور صفراوی جو ہے نا وہ علامات بہت واضح ہو جاتی ہیں. خاص طور پر صفراوی پتھری جو ہے وہ بھی، خاص طور پر گال بلیڈر میں جو سٹون بن جاتا ہے، اس کے لیے یرکان کے ہر درجے کے لیے چیونینتھس بہترین دوائی ہے. اور درد جگر کی تو یہ خاص دوائی ہے. جگر میں دورہ خون بہت سست ہو گیا ہو اور اس کے باعث کئی دیگر عوارض پیدا ہو گئے ہوں تو چیونینتھس کو نہ بھولیے گا. ناظرین، یہ وہ 6 ٹاپ آف دی لسٹ میڈیسنز تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ان میں سب سے پہلی ہماری کارڈوس مریانس ہے، دوسری چیلیڈونیم ہے، تیسری نیٹرم سلف ہے اور چوتھی برائیونیا ہے، پانچویں لائکوپوڈیم ہے اور چھٹی چیونینتھس ہے. اس کے علاوہ بھی بہت اچھی ہومیوپیتھک کی ادویات ہیں جو ہیپاٹائٹس میں کام آتی ہیں. وہ میں انشاءاللہ آپ کو جلد ہی ایک اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی اور ادویات ہیں جو یرکان کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں. ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے نا آپ کو ہماری ہومیوپیتھک کے حوالے سے نت نئی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں. اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. شکریہ.